بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام جمعہ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم گوشہ پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آج کے دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گوشہ پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ آج کس گوشہ پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم غصے کے حوالے سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرے۔ سب سے پہلی یہ بات جو سب سے اہم ہے، یہ سمجھنی چاہیے کہ غصہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یعنی انسان اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اپنے غصے سے، یعنی کوئی بات اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب غصہ، اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آپ آیا کرتے تھے، لیکن آپ کا جو غصہ ہوتا تھا وہ خاموشی کی صورت میں ہوتا تھا۔ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہے یا یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی، یعنی آپ کے چہرے کا سرخ ہو جانا اس بات کی علامت ہوتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غصہ میں یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس سے انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے سے بچ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے۔ اور اگر انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، یعنی اپنی گفتگو پر کنٹرول کر لے، تو بہت سے جھگڑے کہ جو ابھی ابتدائی حالت میں ہوتے ہیں وہ کبھی بڑھتے نہیں ہے، اور گھر اچھا بھلا چلتا ہوا کبھی بھی جہنم کا گڑھ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ جو غصہ پینا ہے، یعنی یہ گھونٹ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا یہ گھونٹ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو غصہ آیا اور اس نے باوجود اس کے کہ وہ اختیار اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بدلہ لے سکے، لیکن وہ اس کو معاف کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اس کا پینا ہے یہ در حقیقت اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول اور اس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں، ان سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے، انہیں تعلیم دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ان الغضب لیفسد الایمان، کہ یہ جو غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ کما یفسد الصبر العسل، کہ جیسے یہ ایلوا ہوتا ہے، ایولا، کہ جو کڑوا ہوتا ہے، جس طرح وہ شہد کو کڑواہٹ میں بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان غصے میں ہو اور پھر غصے میں بولے اور اس کا شدید اظہار کرے تو اس سے اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو وہ آ کر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فرد ذالک مرارن، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اس صحابی کو رسول اللہ نے بار بار اسی بات کی تلقین فرمائی کہ غصہ نہ کیا کر۔ رسول اللہ کا نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا اور سوال کرتا، آپ اس کے احوال سے واقف ہوا کرتے تھے کہ اس میں کون سی کمی ہے، کون سی کوتاہی ہے، تو آپ خاص طور پر پھر اسی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔
اگر مثال کے طور پر کوئی ہمسایوں کے بارے میں اگر ان کے حقوق میں تلفی کرتا تھا اور کمی کرتا تھا تو آپ نے ہمسائے کے حقوق کی اس کو تلقین فرمائی۔ اسی طرح کوئی صحابی اگر آپ کی خدمت میں آیا تو والدہ کے حوالے سے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، کسی کو والد کے حوالے سے نصیحت فرمائی، کسی کو آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، کسی کو آپ نے نماز کی تلقین فرمائی۔ تو یہ جو صحابی آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی کہ غصہ نہ کیا کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں غصہ ہوگا تو رسول اللہ نے اسپیشل خاص طور پر اس لیے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ غصہ نہ کیا کریں۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید نے ایمان والوں کی اس خوبی کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ ارضھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اعدت للمتقین، فرمایا کہ تقوی والوں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں آسانی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات کو بیان کیا ہے، اس میں ایک صفت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی کہ وہ تنگی میں آسانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری بات فوراً یہ فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ تیسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ جب انسان کو غصہ آئے تو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں، جدید زمانے میں، اینگر مینجمنٹ باقاعدہ طور پر اس کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی ایک شخص کو غصہ آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، غصے میں لاتا ہے۔ فرمایا چونکہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، یعنی وضو کرنے سے فرمایا کہ پھر تمہارا غصہ چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر انسان، واضح بات ہے کہ جب غصہ آئے گا تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے ہوئے آئے گا یا کسی کی بات پر آئے گا، وہ سامنے ہوگا، تو اس کا بہتر طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان وضو کرے، یعنی وضو کرنے کے لیے واضح بات ہے کہ وہ وہاں سے اٹھے گا، ایک نئے کام میں مشغول ہوگا، اس کام کو چھوڑ کر جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا، ایک نیا کام بھی شروع کرے گا۔ پھر پانی کا اپنا اثر ہوتا ہے، قرآن مجید نے پانی کے اثر کو بیان بھی کیا ہے کہ اگر ایک انسان اونگ میں ہوتا ہے یا اس کے جسم پر میل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان بعض اوقات اپنی میل سے، اپنی اکتاہٹ سے، اپنی تھکاوٹ سے بھی انسان غصے میں آتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں جو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات انسان کے اندر کا معاملہ، داخلی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غصے میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ بھئی آپ وضو کر لیا کرو، مطلب یہ کہ وہاں سے اٹھ کر جائے گا، ایک نیا فعل سر انجام دے گا، پھر جا کر بیٹھے گا، پھر پانی ٹھنڈا ہوگا، جیسا بھی ہوگا اس سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے چہرے کو دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک صاف کرے گا، پاؤں دھوئے گا۔ اب یہ تقریباً اس نے جسم کا کافی حصہ اس نے دھو لیا، کہ جس سے خود بخود ایک نفسیاتی طور پر بھی انسان کی شخصیت پر، اس کی ذات پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وضو کرنے سے انسان کا غصہ چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے جھگڑا طول پکڑتا ہے، یعنی انسان غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ و تجربہ ہے کہ انسان کو شدید غصہ آیا اور شدید غصے کی حالت میں اس نے ایک ایسا کام سر انجام دے دیا کہ جو پھر اس کے لیے ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن گیا۔ یعنی جیسے کسی شاعر نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے سامنے والے کی جان چلی جاتی ہے، کبھی بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ جب پولیس اس کو پکڑتی ہے
جب اس سے کوئی انٹرویو ہوتا ہے، اس سے بات کی جاتی، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ میری غلطی ہے، مجھے اس وقت ہوش ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ کیا کام کر دکھایا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو مینیج کریں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ انسان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے غصہ، یہ بات بھی یاد رکھیے، انسان کے اندر ایک طاقت ہے۔ اب اسی طاقت کو انسان دونوں طریقوں سے استعمال کرتا ہے، منفی بھی استعمال کرتا ہے اور اس کو مثبت بھی استعمال کرتا ہے، تعمیر کے لیے بھی کرتا ہے، اس کو تخریب کے لیے بھی کرتا ہے، اور اس کو اچھے راستے اصلاح کے لیے بھی کرتا ہے، اس کو فساد کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو غصہ بھی انسان کی ایک طاقت ہے، اس طاقت کو آپ کسی اچھی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غصے کو مینیج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ غصہ کرو ہی نہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو غصہ نہ آئے، غصہ تو آئے گا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ یہ نہیں کہا کہ مومنین میں غصہ ہوتا ہی نہیں ہے، فرمایا غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اپنے غصے کو مینیج کریں، اور اپنے غصے کو اور اپنی طبیعت کے اندر اس تیزی کو ہم مثبت طریقے سے اپنی ترقی کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو مجھے لگتا ہے کہ آج اگر ہم اپنے خاندانی معاملات کو دیکھیں، آپ سے ریلیشن شپس کو دیکھیں، تو یہ والا جو معاملہ ہے بہت زیادہ اب خرابی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو معاملات میں بھی یہ سب کچھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بھی یہ سب کچھ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ اسی بات پہ کہ غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا اور کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ ایون ایک دوسرے کی جان لینے کی بھی ہم جو ہے نا وہ طلاق کا معاملہ دیکھ لیں معاشرے میں۔ میں اسی سے متعلق ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میاں بیوی جب آپس میں رہتے ہیں تو ایک تو جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کا ارادہ ہے شادی کا، تو وہ ایک دوسرے پہ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، کوئی معاملات نہیں ہوتے، اپنی اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عدم برداشت والا معاملہ ہے نا وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دو لوگ پہلے اور رہ رہے تھے، اب اور طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ایک تو آپ اس پہ توجہ دلائیے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بہت سے ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ دوسری بات، اب غصے کی وجہ سے ہی طلاق، جیسے آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے خلا اور باقی بہت سے معاملات، پھر بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو میاں بیوی کیسے کنٹرول کریں اپنے غصے کو خاندانی نظام کے اندر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو حوالہ دیا یونیورسٹی کا کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ممکن ہے وہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر شادی سے پہلے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں فرض کریں پڑھ رہے ہیں، ان کا ملنا ہے، ملاقات ہے، یا ان کی جاب ہے ایک جگہ پر، یا پروفیشن ان کا ایک ہے، تو دیکھیے یہ جو ملنا ہوتا ہے نا، یہ تو ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس میں کوئی ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے پر نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر لڑکا ہے تو وہ اگر آفس میں کام کر رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یا کہیں پر بھی ہے، تو لڑکی بھی آئی، وہ 8 گھنٹے ہے، وہ 5 گھنٹے ہے، وہ ایک اپنی انڈیویجولی وہ آتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک تعلق، سلام دعا، یا ان کی پلاننگ بھی ہے کہ بھی ہم شادی کریں گے مستقبل میں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ان پر ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وہ جو لائف ہوتی ہے نا جس میں کوئی ذمہ داری ایک دوسرے کے حوالے سے نہ ہو، ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں، توقعات نہ ہوں، تو وہاں پر تو پھر کسی قسم کا کوئی کلیش، کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ خامند ہے تو واضح بات ہے کہ اب وہ بیوی سے کئی توقعات رکھتا ہے، اسی طرح بیوی ہے چونکہ یہ اب میرا خامند ہے تو وہ بھی توقعات رکھتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ گھریلو زندگی اور ایز میاں اور بیوی یہ جو لائف ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ بالکل اس سے مختلف ہے جو شادی سے پہلے کی زندگی ہے۔ وہ جو ہم شادی کورس کرواتے ہیں، میرج کورس، وہ ہوتا بھی اسی لیے ہے نا، کہ تاکہ یہ بتایا جائے کہ بھئی اب آپ شادی کرنے والے ہیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اب آپ ذہنی طور پر یہ تیار ہوں کہ اب آپ ایز ایک حیثیت میں رہیں گے کہ آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے حقوق و فرائض بھی ہوں گے، پھر آپ کا سسرال میکہ بھی ہوگا، پھر اس کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی آپ کی ہوں گی، نفسیاتی مسائل بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ایک بات تو یہ ہمیں، دوسری بات یہ کہ بیٹا اور بیٹی کو ایک بات ضرور سمجھانی چاہیے، خاص طور پہ بیٹی کو،
وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اب وہ میرے پاس رہتے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کی تربیت بھی کر رہا ہوں، ان کی پرورش بھی کر رہا ہوں۔ اب ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، وہ بطور بیٹا یا بطور بیٹی دی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا بیٹا جون سا ہے یہ کتنے اچھے اخلاق کا ہے۔ کئی دفعہ تو اچھے اخلاق کے جو نہیں ہوتے وہ زیادہ لے جاتے ہیں ماں باپ سے، ضد کر کے، لڑ کر، جتا کر۔ تو میں یہ نہیں دیکھوں گا، یعنی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بھئی یہ کیا کما کے لاتے ہیں، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ بھئی ان کا اخلاق کیسا ہے، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ ان کی روٹین کیسی ہے، میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں دیکھوں گا میرا بیٹا ہے، میری بیٹی، یہ میری ذمہ داری ہے، تربیت میں نے کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی تعدیبی طور پر کوئی شرط لگا دینی، کوئی ایک پنش کر دینا، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان کو میں نے دینا ہے، ان کو میں نے پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، میں نے ان کی فیسیں بھی دینی ہیں، تعلیمی اخراجات کو بھی پورا کرنا ہے، میں نے ان کو شادی پر، عید پر، دیگر معاملات پر میں نے ان کے اخراجات کو بھی اٹھانا ہے، سارا کچھ میں نے کرنا ہے۔ لیکن یہ چیز جو ان سی ہے یہ بیٹا اور بیٹی ہونے کے ناطے ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کا کردار بدلتا ہے، مثال کے طور پر اب آپ خاوند ہو گئے یا بیوی بن گئے، اب سٹیٹس بدل گیا۔ اب سٹیٹس جو ان سا ہوتا ہے نا وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے اگر آپ بیٹی ہیں، بہو ہیں، تو آپ کارکردگی آپ کی کیا ہے، آپ کتنی حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ آپ اپنے خامن کے ساتھ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، آپ اپنی ساس سسر کے ساتھ گھر میں کیسے چل رہے ہیں، آپ کی اس بنیاد پر تعریف ہونی ہے اور دوسروں نے آپ کی عزت کرنی ہے اور دوسروں نے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ یہی صورتحال خامن کے ساتھ بھی ہونی ہے۔ اس کے بھی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں پر اب بیوی نہیں اس بات کو برداشت کرے گی کہ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے اٹھو، اپنی مرضی سے کھاؤ، ماں پیش کر دیتی ہے، کوئی نوکرانی ہے، ملازم ہے تو وہ پیش کر دیتا ہے، کھا پی لیا تو گئے۔ اب یہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی، اب آگے بیوی بھی ہے، پھر آگے بچے بھی ہیں، پھر ان کے اخراجات اور معاملات ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل گھر سے بچوں کو سمجھانی چاہیے کہ بیٹا اب تمہاری لائف بالکل چینج ہو جائے گی، یہ کارکردگی ہوگی، اس بنیاد پر تمہیں سسرال سے عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا تمہیں۔ بالکل صحیح۔ جی پلیز۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے درس کے دوران کچھ باتیں کی، جیسے ہمیں غصہ کنٹرول کرنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو نشانیاں ہیں یہ ایک مینٹلی اسٹرانگ شخص کی نشانیاں ہیں۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی تعلق میں اور گھریلو تعلق میں ایک مینٹلی اسٹرانگ ہونا شخص کا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ واقعی بنیادی بات تو وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب اس پر لازم اور ضروری ہوتا ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان پڑھ جو ہے نا وہ خاوند بھی چل جاتا ہے، بیوی بھی چل جاتی ہے، لیکن ان پڑھ باپ اور ان پڑھ ماں نہیں چل سکتے، کیونکہ اب انہوں نے ایک نئی نسل پیدا کرنی ہے اور نئی نسل کی ذمہ داری، یعنی میاں بیوی دونوں اکٹھے ہیں تو پھر بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن جب اولاد آگے جنم لیتی ہے نا، پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ پھر بڑے ہوتے ہیں اہم۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا یعنی اگر اپنے سپاؤس کو ایک تو آپ دیکھیے، یعنی جو آپ کا ہم سفر ہے، آپ کا جسے کہتے ہیں کہ لائف پارٹنر ہے، آپ کا رفیق حیات ہے یا رفیق حیات ہے، ایک تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسی مشکل میں تو نہیں ہے مینٹلی کہ جہاں سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کیس کو یا اس شخص کو پھر ہمیں اس طرح نارملی نہیں لینا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ وہی سلوک رکھیں جو ہم نارملی دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر ہمیں اس کی نفسیات کو، اس کے طرز فکر کو، اس کے رویے کو، اس کے انداز کو ہمیں اچھے طریقے سے واچ کرنا چاہیے، جج کرنا چاہیے اور پھر اس طریقے سے مل کر چلنا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ خاوند میں ہے یا اس طرح کا مسئلہ کوئی بیوی میں ہے، جو سمجھدار اسپاؤس ہوتا ہے نا، یعنی خاوند ہے یا بیوی ہے، وہ پھر اس کی نفسیات کو اور اس کی سوچ کو اور اس کی سطح کو سمجھ کر پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی میں نے دیکھا کہ لوگ پھر اس مشکل سے آپ کہہ لیجئے یا اس نفسیاتی مرض سے یا کیفیت سے یا ٹراما سے، جو بھی آپ لفظ بولیے، اس سے پھر وہ آسانی سے نکل بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کیفیت میں، تو پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ پھر بچے کو بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ آرڈر
منع کرنا، یہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے بچے کو اسٹڈی کر کے پھر اس کو اس مشکل سے نکال کر ایک نارمل لائف کی طرف لا کر پھر اس کو آگے پڑھا کر چلیں۔ اچھا مطلب میں نے اپنے پہلے سوال میں ایک شکر کی تھی، تو آپ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ضرور توجہ دلائیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں اس طرح کے۔ میاں اور بیوی برداشت کی بات تو ہو گئی کہ یہ اصل میں رویہ پیدا کیوں ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ پہلے بطور دوست اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی کوئی چپکلش ہو گئی لیکن وہ حل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میاں بھی بنے ہیں تو اب مسائل بگڑ گئے ہیں۔ اس پہ آپ نے بات کی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر فرض کریں غصہ آتا ہے مرد کو، باہر سے جاب کا ہے، اپنی کاروبار کا ہے، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گیا، گھر پہنچنا تھا 7 بجے، 10 بجے گھر پہنچو تو وہ انسان کو غصہ اور یہ چیزیں آ گئی، اب گھر آتے 2-3 اور مسائل بھی ہیں، اب وہ ایسے ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے وہ مقناطیس کے وہ دونوں سرے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، بس وہ ماچس لگانے کی دیر ہے، تو وہ ایک چھولا بھڑک اٹھتا ہے اس طرح۔ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اور یہ سچویشن بہت زیادہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو اس بات کا علم ہے اور ہونا چاہیے، اس کی تربیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جب خاوند گھر آئے تو اسے معلوم ہے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی دے کر اور پھر ٹریفک کا ایک سمندر جو ان سے ہے وہ پار کر کے وہ گھر پہنچا ہے، واضح بات ہے کہ اس کی کچھ کیفیت ہوگی، بے شک وہ مرسڈیز پر ہو، چاہے وہ بی ایم ڈبلیو پہ ہو، بڑی شاندار گاڑی پہ ہو، یا موٹر بائک پر ہو یا رکشہ پر ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک تھکاوٹ اور یہ پریشانی ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر سفر کر کے ٹریفک کا وہ گزر کر گھر پہنچا ہے، تو سب سے پہلے تو بیوی کو اپنا رویہ اس حوالے سے درست رکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا معاملات میں، اور تھوڑا سا اس کی ایک جیسے کہتے ہیں دلجوئی کر دینا، کھانے کا معاملہ ہے، کھانا اچھے طریقے سے اس کو سرو کر دینا، اس کو بٹھانا، پوچھنا سارا کچھ خیر خیریت، پھر اس کے بعد جو ان سے کوئی مشکل کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ سامنے رکھ دینا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس طرح کیا نہیں جاتا، خواتین یعنی ذرا جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس سے معاملہ بگڑتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ خامند کو بھی، شوہر کو بھی تھوڑا سا اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ باہر کے مسائل کو گھر میں نہ لائے، یعنی وہ گھر کامیاب ہوتے ہیں کہ جو باہر کے مسائل گھر میں لا کر ڈسکس کرنا اور اس کی بنیاد پر نزاع اور جھگڑے پیدا کرنا، تو اس سے بھی گھر میں مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں اور گھر کا سکون غارت بھی ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار پھر یہی ہے کہ دونوں کم از کم آپس میں بیٹھ کر اگر کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس مشکل سے وہ باہر نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانہ صاحب، جمعہ والے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت اہم جو موضوع چل رہا تو اس پہ بھی بات کریں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس بل کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کے ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ معاملات جو چل رہے ہیں، وہ علماء کے آپسی معاملات بھی ایسے ہیں کہ کچھ اور طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے، کچھ کا پوائنٹ آف ویو اور ہے، یہ انتظامی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اس سارے مسئلے پہ، اس سارے معاملے پہ کیا رائے ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس جو بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، مدارس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تعلیم، یعنی قرآن کی تعلیم، حدیث کی، فقہ کی، جو ہمارے مذہبی علوم متداولہ ہیں ان کی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، اس طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم اس بات کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ علم الکلام آپ دیکھ لیجئے کہ جدید علم الکلام پیدا نہیں ہو رہا، ہمارے پاس شبلی جیسے لوگ، ہمارے پاس غزالی اور رازی جیسے لوگ ہمارے پاس پیدا نہیں ہو رہے، یعنی آج کے دور کے مطابق جو جواب دیں اور جو آج مشکلات ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کا وہ جواب دیں اور بتائیں نوجوان نسل کو کہ بھئی اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام تھا، ہے اور ہوگا مدارس کا۔
اچھا، اب جو اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ اصل ہے اس کی انتظامی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے. اب جو ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ریاست کے ہی ماتحت ہوتے ہیں، حکومت کے یعنی وہ ریاست طے کرتی ہے، ریاست سارے معاملات کو لے کر چلتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ان معاملات میں جو ریاست اور حکومت ہے وہ جو ان کو جس طریقے سے چاہیے کہ وہ ان معاملات کو حل کرے، وہ اس میں معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں ناکام ہوتی ہے. یعنی آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی مدارس کام کر رہے ہیں. آپ دبئی UAE چلے جائیے، وہاں پر ہیں. ترکی میں چلے جائیے، وہاں پر بھی ہیں. ملائیشیا ہے، تو ملائیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، دیگر اسلامی ممالک کو آپ دیکھ لیجئے وہاں پر ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہمیشہ ایک ایشو بنا رہتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس پر ہم کسی وقت بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے نا، کم از کم وہ تو سب کے لیے مشترکہ، جیسے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ میٹریکولیشن تک 10ویں تک تمام کے لیے تعلیم برابر ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر مدارس کا نمبر آتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو، 7 سال کا، 10-12 سال کا، اس کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے. ایک تو یہ بہت بڑی خرابی ہے اور یہ ناکامی ہے ریاست اور حکومت کی. جب کانسٹیٹیوشن اس بات کو طے کرتا ہے تو پھر لازم ہے کہ پہلے آزادی ہونی چاہیے بچے کو کہ وہ جو مختلف سبجیکٹس میں اس کو تعلیم دے دی جائے جیسے دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب چونکہ یہ مسلک کی بنیاد پر بنے، جو سب سے بڑی خرابی آپ کو نظر آئے گی، ڈیفرنٹ گروپس ہیں، فرقے ہیں. اب وہ اپنی منوپلی آپ کہہ لیجئے، اجارہ داری لفظ استعمال کر لیجئے، آپ پاور کہہ لیجئے، آپ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی. یعنی آپ بریلوی مسلک ہے تو وہاں سے بریلوی ہی لوگ پیدا ہوں گے، دیوبندی ہے تو دیوبندی نکلیں گے، اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث، اہل تشیع تو اہل تشیع. وہ جو ایک اسلام کا اور مسلمانوں کا تعارف جو مدارس سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی یونیفارم، ان کا طریقہ کار، ان کا ڈھنگ رنگ سب کچھ وہ بالکل آپ کو معاشرتی اور سماجی سطح پہ بالکل جدا نظر آئے گا. یہ بھی ایک علیحدہ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی ہر کسی کا اپنا طریقہ، اپنا رنگ ڈھنگ، اپنا سارا کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ان سے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ایک معاشرے کو یہ تقسیم کرتی ہیں. اور پھر علماء کی جو بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس تقسیم کو ختم کر کے معاشرے میں یک رنگی کو پیدا کریں. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اس وقت جو ایشو ہمارے سامنے ہے وہ در حقیقت وہ یہی ایشو ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا کہ ہر کوئی اسی بات کا خواہش مند ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں تو اس کے مطابق چلا جائے، یا جو حصہ ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں پورا ہمیں دیا جائے. اور اس سوسائٹی میں، معاشرے میں، چونکہ ہماری ایک آواز ہے، ہماری ایک سے ہے اور ہماری ایک تعداد ہے، ہمارے عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، ہمارے چاہنے والے، تو لہٰذا اس حساب سے ہمیں ایک کنٹرول اور ایک حیثیت ہمیں کوئی چیلنج بھی نہ کرے، اسے کوئی چیلنج بھی نہ کرے. مولانا صاحب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑی حیران کن بات ہے کہ انتظامی معاملہ جب بھی مدارس کے حوالے سے آیا ہے، مدارس کے حوالے سے جب بھی انتظامی معاملے پہ بات ہوئی ہے، بہت بڑی آواز ہمارے سامنے آئی ہے مدارس کے اندر سے، علماء کی طرف سے، مذہبی حلقے کی طرف سے، اور پھر مذہبی حلقے کے ساتھ ساتھ جو سماجی لوگ ہیں، جو عام معاشرے کے افراد ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی یار مدارس کو شاید دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید یہ کوئی خاص ایجنڈے کے تحت گورنمنٹ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکیڈیمکلی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی، نصاب پہ کوئی بات نہیں ہوتی. سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ یس اس نصاب کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے، لیکن اس پہ کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا، کوئی تعلیمی کانفرنس نہیں اس پہ دیکھی، کوئی قومی پالیسی اس پہ نہیں دیکھی. مدارس کیوں جو نان ایشو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو کیوں ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے آپ نے تو کہا نا کچھ نہ کچھ تبدیلی. میں تو کہتا ہوں کہ ریفارمیشن نہیں ہے یہاں، تو ریوائولزم ہے، ریوائول ہونا چاہیے. جی بالکل، یعنی اس کو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہیے. ابھی تک ہم 200-300 سال پہلے والی جو کتابیں ہیں ابھی تک ہم اسی کو ہی پڑھا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیمی کانفرنس وغیرہ، آپ دیکھیں یونیورسٹیز کرواتی ہیں، سارے ادارے کرواتے ہیں، مدارس کے نہیں ہوتے.
اس لیے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ غیر متبدل نظام تعلیم ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا، گویا کہ اگر کسی نے اس پر بات کی تو یہ ایک سازش ہو جائے گی اسلام کے خلاف۔ اچھا، یہ سازش آپ کو سعودیہ میں بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ سازش UAE میں بھی نظر نہیں آئے گی، انڈونیشیا میں بھی نظر نہیں آئے گی، ملائیشیا میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ حکومت اور ریاست علماء کے ساتھ مل کر اس پر باقاعدہ پالیسی بنا کر اور تبدیلی، ریفارمیشن بھی لاتی رہتی ہے۔ ایک بات، آخری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری حکومت کو، ریاست کو یہ چاہیے کہ علماء کو ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق ان کو عہدے بھی دے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جدید علماء موجود ہیں ہمارے پاس، یعنی جنہوں نے جامعات سے بھی تعلیم حاصل کی، مدارس سے، جنہوں نے یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی، ڈاکٹریٹ بھی کی، باہر سے بھی پڑھ کر آئے، دونوں طرح کا ایکسپوجر، دونوں طرح کا ان کو ایکسپوجر حاصل ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اور بڑے راستے ہیں کہ جہاں پر ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی صلاحیت سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جب آپ ایک اچھی بھلی تعداد کو جب آپ ایڈجسٹ نہیں کرتے بلکہ آپ ان کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر مختلف ادارے بن گئے، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بتاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بھئی میں ایوب خان سے جب میں ملا اور باہر سے میں پڑھ کر آیا تو مجھے وہاں پر ایک تحقیقی ادارہ تھا اس وقت، ایوب خان سے نے قائم کیا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اس کا چیئرمین بنا دیں تاکہ میں تحقیق میں، ریسرچ میں کام کروں اور پاکستان میں جو مسائل پیدا ہوں ان پر ہم تحقیق کر کے اسمبلی کو دیں۔ تو ایوب خان نے کہکا لگایا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ جو بنائے تو صرف مولویوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہمارے ہاں حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر چلے گی کہ بھئی آپ نے صرف اس خاص طبقے کو خوش کرنا ہے، انگیج کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے خلاف اٹھے نہ، کھڑے نہ ہوں، آپ کے خلاف بات نہ کرے، یہ جب سوچ ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا ٹیلنٹڈ جو طبقہ ہے وہ پھر اصل اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سیاسی بنیادوں پر، آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر پھر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو لایا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے، لیکن صرف یہ ہے کہ ایک طبقے کو، ایک مسلک کو، ایک فرقے کو، ایک مکتبے کو خوش کرنے کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، آپ لوگ اپنی گفتگو کے دوران ڈسکس کر رہے تھے جو فضلاء ہیں اور علماء ہیں ان کے معاشی پہلو کے حوالے سے، تو اس حوالے سے مجھے ایک فقرہ یاد آیا جو کہ تقسیم ہند کے وقت بولا گیا تھا کہ جو مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے ہیں اور جن کا تعلق مدارس سے اکثر کا، تو ان کو کاروبار کھول کر دیا جائے، ان کو دکانیں کھول کر دی جائیں، ورنہ وہ اس کو اپنا کاروبار بنا لیں گے مدارس کو، یا پھر وہ جو مساجد ہیں وہ آپ کو گلی گلی میں نظر آئیں گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ درست ثابت ہو رہی ہے آج؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات جو آپ نے مینشن کی ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا ریاست پاکستان کو اس وقت کہ جو علماء مذہبی لوگ پاکستان ہجرت کر کے آ رہے ہیں جی، ان کو کاروبار کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کر دیے جائیں۔ اگر ان کو کاروبار میں نہ ان کو مصروف کیا گیا تو پاکستان کی پھر گلی گلی میں 3-4 مسجدیں ہوں گی، اور پھر وہاں سے فرقہ واریت اور اختلاف اور پھر تشدد پھیلے گا۔ یہ بات کہی گئی تھی تقسیم ہند کے وقت جب پاکستان وجود میں آیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ بات ایسا ہی ہوا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ مساجد ہمیشہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یعنی آپ اسے کہہ لیجئے کہ جیسے جمعہ کا خطبہ ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے خطیب کی، وہ بھی ریاست کرتی ہے، یا حکومت آپ کہہ لیجئے وہ بھی حکومت ہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے، خطیب کو، امام کو بھی، اور اسی طرح مؤذن، یہ سارا نظام۔ ہاں، اور کچھ نہیں تو جمعے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ریاست اس کا انتظام کرتی ہے، اور خود جو حکمران ہوتے ہیں وہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں۔ یہ ہم اگر تاریخ بھی پڑھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت، ریاست ان کو اپوائنٹ کرتی ہے۔ جیسے میں نے عرب دنیا کی بات کی ہے، وہاں پر آپ کو یہ صورتحال ملے گی۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مساجد کنٹرول میں آ جاتی ہیں ریاست و حکومت کے۔ جب ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو پھر
پورے اخراجات اور معاملات ہی ان کے سپرد ہوتے ہیں، اور جو ٹاپک دیا جاتا ہے، موضوع دیا جاتا ہے، وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے کسی مسئلے پر، سماج کے کسی مسئلے پر ہوتا ہے. یعنی وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلک کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہو، کسی مسلک کے خلاف تقریریں ہو رہی ہوں، کسی کو کافر گردانا جا رہا ہو، کسی کو گمراہ کہا جا رہا ہو. تو یہ تقریریں نہیں ہوتی پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے مسئلے ہیں، نکاح کے مسئلے ہیں، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا ہے، اشارے پہ رکنا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حوالے سے ہیں، دوستوں کے حوالے سے ہیں، والدین کے حوالے سے ہیں. پھر یہ چیزیں مساجد میں موضوع بنائی جاتی ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ 77 سالہ تاریخ بھی اگر آپ پاکستان کی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہاں پر فرقہ واریت جس طرح اس کی پرورش ہوئی ہے اور اس طریقے سے، اور گزشتہ صدی میں اگر 90 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنی قتل و غارت ہوئی ہے مساجد میں، مدارس میں. تو یہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ بالکل یہی ہے. آج بھی اگر علماء اور فضلاء کی اولادوں کو اگر ہم دیکھیں، اکابر کی اولادوں کو، جو بچے ان کے کاروبار میں مصروف ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس طرح کی کسی طرح کی کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتے. لیکن جو بچے سیاست میں ہوں گے، مذہب میں ہوں گے، اپنے فرقے میں ہوں گے، آپ دیکھیے کہ وہ ایک خاص شناخت کے تحت لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو تلقین کریں گے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک چیز بہت یہ بھی اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوقاف کے تحت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں بطور خطیب یا بطور امام، وہ تو گورنمنٹ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ہم بڑی سوسائٹیز میں دیکھ لیں، جو ہمارے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، وہاں پہ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سوسائٹی یا وہ ریاست اپوائنٹ کرتی ہے، وہ ریاست کے تحت چلتے ہیں. بڑی بڑی مساجد دیکھ لیں، جیسے فیصل مسجد ہے، جیسے بادشاہی مسجد ہے، اسی طریقے سے اور بڑی مساجد ہے، وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے. لیکن انہی علماء کے انڈر جو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر وہ آگے مساجد میں جاتے ہیں، وہ علماء یہ کوشش نہیں کرتے کہ یہ لوگ بھی ایک یونیفارمٹی والے اس کانسیپٹ میں آ جائیں کہ جو ریاست چاہ رہی ہے اس میں آئے. نہیں، وہ خود تو ریاست کے تحت جو ملازمت کر رہے ہوتے ہیں بطور خطیب، لیکن اپنے انڈر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جب بھی ریاست تمہیں کنٹرول کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کچھ کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے تم، یعنی وہ ایک طرف اور ان کا رویہ ہوتا ہے، دوسری طرف اور ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جن سوسائٹیز میں ایک نظم اور ضبط موجود ہے نا، وہاں پر کبھی بھی فرقہ واریت اور منافرت پہ تقریریں نہیں ہوتی. یہی علماء وہاں پر جاتے ہیں اور یہ انہی کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کوئی نہیں کرنی، تو لہٰذا وہ کرتے بھی نہیں ہیں. دوسری بات جو ہے، اگر آپ قومی سطح پر آپ کہیں گے، ایک تو قوم کے اندر، علماء کے اندر، دانشوروں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر اس بات کا شعور اور اس بات پر اتحاد ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو بحیثیت قوم کن برائیوں نے چاٹ لیا ہے، کن باتوں نے ختم کر دیا ہے، دیمک کتنے کھا گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ فرقہ واریت بھی ہے. جب تک یہ اتحاد نہیں ہوتا نا، مثال کے طور پر ایک حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے مساجد کو باقاعدہ طور پر ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، ہم نے، ٹھیک ہے نا، سسٹم کے تحت لے کے سسٹم کے تحت لانا ہے. اب خود سیاستدان جو دوسرے ہوتے ہیں، اپوزیشن، وہ خود اس حکومت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے نہ. ان کے پیش نظر صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کسی طرح پھر اقتدار مل جائے، یعنی اس کی حکومت کا تختہ ہم الٹ دیں اور ہم ان کی جگہ اقتدار، وہ صرف اپنے اقتدار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے موقعوں پر اپوزیشن کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو یونیفارمٹی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اس کو حل کر لیا جائے، ہم آہنگی کے ساتھ. اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا. حکومت ایک کرنا چاہتی، قدم اٹھاتی، یہی حکومت جب اپوزیشن ہوتی ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے مخالفت کر رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ پالیسی کا تسلسل ہمارے ملک میں کبھی نہیں ہوا. ہر حکومت جو بھی آئے گی، آپ دیکھیے گا، وہ اپنے ہی چاہے گی کہ تختی لگے اور سارے کام اس کے نام سے ہوں. بے شک منصوبہ پرانا ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہم اپنے لوگ رکھ دیں. منصوبہ ریاست کا نہیں، حکومت کا یعنی وہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم مل کر سب بیٹھ کر اس ایشو کو ہم حل کریں کہ یہ جو مساجد ہیں ان کو مکمل طور پر اس طریقے سے ایک سسٹم کے تحت لایا جائے تاکہ یہ معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نہ یہ کہ معاشرے کو مزید یہ تقسیم کریں. بالکل صحیح ہے. امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا کہ وہ شخص کے جو اشیاء اس ضرورت کو نہیں روکتا، یعنی جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کو وہ نہیں روکتا بلکہ وقت پر بازار میں لے آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یعنی اس کو رزق سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھئی میں اگر انتظار کر لوں تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر میں اس کو بیچوں گا، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اذیت میں نہ ہو، وہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ مارکیٹ میں لے آتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس کو بے بہا رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ والمحتکر ملعون، اور جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ حالانکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مال کو ہولڈ کر لیا، روک لیا، اپنے پاس رکھ لیا تو اس سے میرے منافع میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں تو اس نے منافع کما لیا، مال کما لیا، لیکن خدا کے ہاں وہ ملعون قرار پائے گا، یعنی خدا اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے نمک ہے، مرچ ہے، جیسے ادرک ہے، جیسے ہلدی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی لوگ روک لیتے ہیں، چینی ہے جیسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہ جو وقت پر چیز پہنچا دیتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی، اور جو روکنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔